اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایمانی بھائیوں اور عزیز دوستو، بلا شبہ قوموں کی طاقت اور ان کا باہمی اتحاد ان کے استحکام و ترقی اور ان کی خوشحالی کے اسباب میں ہے۔ اللہ رب العزت نے قوم سبا اور اس کی ملکہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ قوم کے لوگوں نے ملکہ سے کہا کہ ہم طاقت والے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں، آگے معاملہ آپ کے سپرد ہے، اب آپ غور کر لیں کہ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ الغرض اس قوم کی قوت و طاقت ہی ان کا اثاثہ اور سرمایہ تھا، جس سے وہ بحرانوں کا سامنا کرتے تھے اور خطرات سے نمٹنے کے لیے اسے محفوظ رکھتے تھے۔ اسی محفوظ طاقت کی بدولت وہ اپنے وطن کی حفاظت کرتے تھے اور اپنی سرزمین کا دفاع کرتے تھے۔ در حقیقت یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے جو وطن کے فرزندوں اور نوجوانوں کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے۔ وہی وطن کے اثاثوں کے محافظ اور اس کے حال و مستقبل کے معمار ہیں۔ وہ اپنی طاقت و توانائی کے ذریعے یہ ذمہ داری پوری کرتے ہیں اور اپنی علم و تجربے کی بدولت اپنا کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ بلا شبہ علم ایک قیمتی دولت اور ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ اس کے ذریعے قومیں اپنی تعمیر و ترقی اور عزت و تکریم کی بنیاد رکھتی ہیں اور تہذیب و تمدن کی شاہراہ میں دوسروں پر سبقت لے جاتی ہیں۔ برادران اسلام و عزیزان گرامی قدر، وطن کے استحکام اور اس کی طاقت کے اسباب میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کے نوجوان باہم محبت کرنے والی فیملی اور متحد خاندان میں پرورش پائیں، جہاں والدین ان کی بہترین رہنمائی اور پاکیزہ تربیت کریں۔ اس طرح بچوں کا صحیح نشو و نما ہو، جس کی بدولت ان کے اخلاق اعلیٰ ہوں اور ان کی فکر معتدل ہو۔ پس وہ بے سر و پا شکوک و شبہات کے شکار نہ ہوں، وہ تباہ کن فکری دھاروں کی پیروی سے بچیں اور مطلب نکالنے کے لیے پھیلائی جانے والی افواہوں کے شکار نہ ہوں، اور وہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیں، کفیٰ بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جھوٹی سچی جو بات بھی سنے اسے بلا تحقیق دوسروں سے بیان کر دے۔ قوم کے عزیز نوجوانوں، اپنی صلاحیت و قوت کو اور اپنی قیمتی وقت کو غنیمت سمجھو اور ان کا صحیح استعمال کرو، جس سے تم کو اور تمہارے وطن کو بھلائی اور قوت حاصل ہو۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اغتنم خمسا قبل خمس۔ 5 نعمتوں کو 5 حالتوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 نعمتوں میں جوانی اور صحت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے اور اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو اور اس سے پورا فائدہ اٹھا لو۔ آئیے دعا کریں کہ یا اللہ اس وطن پر اپنی رحمت و نعمت اور امن و امان قائم و دائم رکھ، نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ میرے مومن بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، یقیناً کوئی بھی وطن اور ملک اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق کے بعد اپنے فرزندوں کی محنت ہی سے ترقی کرتا ہے اور ان کی کوششوں سے خوشحال ہوتا ہے، نیز ان کی قربانیوں سے مضبوط ہوتا ہے۔
اماراتی مسلح افواج کے اتحاد کی سالگرہ پر ہم اس ادارے سے منسلک ہر فرد کے تئیں بے انتہا عزت و احترام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں۔ بلا شبہ ان جانباز فوجیوں نے اپنے رب کی رضا اور اپنی قیادت کی تابعداری کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے اور اپنے وطن کے استحکام کے لیے کوشش و قربانی کو اپنا ہدف بنا لیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وطن کی سرزمین اور اس کی حصولیابیوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا اور اس کے اثاثوں کی حفاظت کے لیے راتوں کی اپنی نیندیں قربان کر دیں۔ پس وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے مستحق ہو گئے، عینان لا تمسہما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ دو قسم کی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ایک اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھ اور دوسری وہ آنکھ جو رات بھر بیدار رہ کر راہ خدا میں پہرا دے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین اماراتی مسلح افواج کی حفاظت و تائید فرما اور اس ملک کو نیز پوری دنیا کو امن و استحکام کا گہوارہ بنا۔ اور اے عزت و اکرام کے مستحق، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ بلا شبہ تو السلام ہے، سلامتی کا فیضان تیری ہی جانب سے ہے اور تیری ہی طرف سلامتی لوٹتی ہے۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔